بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطاب بنفس. آپ اپنے ہوم ورک کی کاپی پر نہ کہیں آخر میں کر کے اپنی ایک مختصر سی میرے کہنے کے مطابق ضروری سی لغت تیار کریں. مثلا ابھی تک با لفظ آیا کریمہ بابخشا، تو با کا ایک معنی ہم نے کیا کہ زیادہ. اور بھی اگر با آیا ہے ابھی تک کہیں 2-3 سبقوں میں تو اس کا جو دوسرا معنی ہم نے کیا، میں نے کہا تھا کہ با 22 طرح کے معنی دیتا ہے. تو جو معنی آتا جائے گا تو با کے آگے یہ لکھتے جائیں. را کا کو کی کے لیے یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو ایک لفظ کس معنی کے لیے آگے آپ کو سمجھ آتی جائے گی. اچھا، ہست است ست الف اور ہا ہٹا کر یہ بھی ہو گیا. اس طریقے سے یعنی اپنی آخر میں ایک لغت بنائیں. پیج 2 پیجوں کے اندر جو مشہور لفظ جو ہیں وہ آپ کے پورے آ جائیں گے. بات ایک بار لکھنا ہے، آگے اگلا معنی اگلا معنی اگلا معنی اگلا معنی، کافی سارے معانی آپ کے اس طریقے سے تیار ہو جائیں گے. تو یعنی لکیر مار لو ایک، تو فارسی کا لفظ لکھو ادھر با، آگے معنی نمبر 1 معنی نمبر 2 سی لائن میں معنی نمبر 3 4 5 یہ تصویر بن جائے گی آپ کے سامنے. تو آج میں آپ کو با کا دوسرا معنی بتانے لگا ہوں. اس سے پہلے با کہیں آیا ہے پیچھے کدھر؟ با وہ ہو گیا زیادہ. با زیادہ ہوتا ہے. تو زیادہ ہونے کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی ترجمہ وغیرہ اس کا معنی نہیں ہوتا. آج جو ہے نا با کا ایک اور معنی آ رہا ہے. را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کا کو کی کے لیے. با کا بھی یہ معنی ہوتا ہے. یعنی تو کہہ لیں با بمعنی را، یہ کہہ سکتے ہیں، بس یہی کہہ سکتے ہیں. اور را کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ کا کو کی کے لیے. تو با بمعنی را یہ ہوتا ہے. تو دیکھو بھائی، خطاب بنفس، اپنے آپ کو خطاب. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں نا. اپنے آپ کو خطاب ہو گیا، خطاب با ہو گیا کو، اور نفس اپنا آپ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جان، ہر ذی روح کو، ہر جان والے کو مرنا ہے. تو نفس کہتے ہیں اپنے آپ کو. دیکھو میں خود، یہ جو خود ہے نا پوری شخصیت کو نفس کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں. کل نفس، ہر بندے کو مرنا ہے، لیکن نفس کا معنی ہر ذات ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو خطاب یہ معنی ہے. نفس کا معنی جب میں ہوں خود، تو خود کو خطاب، اپنے آپ کو خطاب. معنی سمجھ آ گیا ہے نفس کا؟ اپنے آپ کو خطاب، یعنی اپنے آپ کو خطاب کا معنی یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی ہمیں نا کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھا. تو اپنا حال دیکھ، تجھے شرم نہیں آئی ہے، تجھے یوں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے. جیسے ہم یہ بولتے ہیں اپنے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں ہم میں سے ہر بندہ. تو پڑھیں. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. جہاں زیر زور ڈالنی ہو تو ڈلی ہوئی نہ ہو تو میرے کہنے پر پھر ڈالیا کریں، تاکہ آپ کے لیے آئندہ جب یاد کرو گے تو آسان رہے. عمر 40 سال عمر، یہاں زیر ہے. میں بتاؤں گا کہ زیر کیوں آتی ہے، بتا دوں میں. چلو آج سن لو، لگی آپ تو بات آئی ہے تو سن لو. اضافت ایک شے ہوتی ہے. اضافت کا معنی ہوتا ہے کہ ایک شے کسی کی طرف منسوب کرنا. مثلا میں نے کہا کتاب، کوئی سمجھ نہیں آئی کس کی کتاب، اس میں اس جملے میں کوئی پتہ نہیں کس کی. اور جب میں کہوں گا دانیال کی کتاب، اب سمجھ آ گئی کہ کسی اور کی نہیں بلکہ کس کی؟ دانیال کی. یہ جو نسبت میں نے کی ہے اسے کہتے ہیں اضافت. تو اضافت کرنے کے لیے ہماری زبان میں یوں بولتے ہیں دانیال کتاب، تو درمیان میں کی بول دو. یہ کی ہمارے یہاں اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے. فارسی زبان کے اندر صرف اچھا ایک اور شاید دیکھو، یہ اضافت والا آج ایک نیا سبق آپ کو بتاؤں. بتاؤ والا کہ دانیال کی کتاب، اس میں کس کی نسبت کی ہے، کس کی طرف؟ دانیال کی کتاب کی طرف کی ہے کہ کتاب کی دانیال کی طرف کی ہے؟ کتاب. جس کی نسبت کی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب. اسے کہتے ہیں مضاف. جس کی طرف نسبت کی ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ. 3 مثالیں ہم دیکھتے ہیں.
استادوں کی اینک، مضاف کون ہے؟ استاد کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ مدرسے کا سامان، مضاف کون ہے؟ سامان، مضاف الیہ کون ہے؟ مدرسہ۔ تو مضاف اور مضاف الیہ۔ تو فارسی زبان کے اندر جو مضاف ہوتا ہے نا اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ کتاب دانیال، دانیال کتاب نہیں، کتاب دانیال، دانیال کی کتاب۔ اچھا جی، پدر کہتے ہیں باپ کو، پدر، پدر اسیر، تو اسیر کی طرف نسبت کی گئی باپ کی، تو یہ پدر اسیر، یہ پھر مضاف کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ جب زیر آ جائے تو سمجھ جاؤ وہاں مضاف الیہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک آج میں نے آپ کو علم فارسی کا دے دیا۔ آپ دیکھتے ہیں چہل سال، چہل کہتے ہیں 40 کو، 1 2 3 4 5 6 7 جو گنتی ہوتی ہے نا، تو 40 کو کیا کہتے ہیں؟ چہل۔ تو ان قریب ہم نے یہ گنتی بھی یاد کرنی ہے فارسی زبان کے اندر۔ اسی چہل سے ہے چہلم، 40واں، چہل چہلم، تو 40واں اسی سے بنتا ہے۔ سال کا معنی ہے سال، عمر معنی عمر، عزیز معنی پیاری، تے کا معنی ہے تیری، اور گزشت کا معنی کل پڑھ چکے ہو، گزر گئی، گزشتہ مصدر گزرنا، گزر گئی۔ مزاج، یہ جب ہر بندے کی طبیعت ہوتی ہے، کوئی گرم مزاج ہے، کوئی ٹھنڈا مزاج ہے، کوئی محنتی مزاج ہے، کوئی سست مزاج ہے، تو مزاج طبیعت۔ تو تیری، آج کا معنی کیا ہے؟ سے۔ حال طفلی، بچپن کی حالت، طفل کہتے ہیں بچے کو۔ اور من یخرجکم طفلا، قرآن پاک میں ہے کہ نہیں؟ تو طفل کہتے ہیں بچے کو، اور حال کا معنی حال، نہ گشت نہ پھرا۔ گشتن کا معنی ہوتا ہے گشت لگانا، پھرنا، گھومنا، آگے پیچھے آنا جانا، تو گشت پھرا، نہ گشت نہ پھرا، لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب آئیں ذرا ترجمہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 40 سال، ترجمہ سیکھنے کا ہنر یہ ہوتا ہے کہ لفظوں کے ساتھ ساتھ آگے چلتے جاؤ، ترجمہ آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے سے ایک لفظ اٹھا کر اس کا ترجمہ پہلے کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی، اکثر یہی ہے کہ چلتے جاؤ، ترجمہ واضح ہے۔ 40 سال، عمر پیاری تیری گزر گئی۔ حالانکہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں 40 سال تیری پیاری عمر کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں لفظوں کے ساتھ چلتے جاؤ تو معنی پورا ہے، لہذا ہم یوں ہی جائیں گے۔ کوئی سخت مجبوری ہوگی تو ادل بدل کریں گے۔ 40 سال، عمر پیاری تیری گزر گئی، طبیعت تیری بچپن کی حالت سے نہ پھری۔ اگر طبیعت ترجمہ کریں گے تو نہ پھری، مزاج تیرا بچپن کی حالت سے نہ پھرا۔ اچھا ذرا اب ہم کچھ مضاف اور مضاف الیہ والی بات کریں۔ عمر عزیزت، تیری پیاری عمر۔ میں نے آپ کو جیسے یہ کہا نا کہ مضاف اور مضاف الیہ میں سے کس کے نیچے زیر آتی ہے؟ مضاف کے نیچے زیر آتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور جگہ بھی زیر آتی ہے، لگے ہاتھوں وہ بھی علم سیکھ لیں، لگے ہاتھوں وہ بھی چیز علم سیکھ لیں۔ ایک ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ جس میں ایک شے کی نسبت دوسری طرف کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے صفت موصوف، اس میں صفت اور موصوف دونوں ایک ہی ذات ہوتے ہیں۔ حافظ اکبر، یہ 2 بندے ہوئے کہ ایک ہی بندہ ہوگا؟ یہ صفت موصوف ہو گئے۔ اب دیکھو یہاں جو ہے نا عمر عزیز، عمر ایسی عمر جو کہ پیاری ہے، تو پیاری عمر یہ ایک چیزیں ہیں کہ 2 چیزیں ہیں؟ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ دیکھو عمر عزیز، جو موصوف ہوتا ہے موصوف اس کے نیچے بھی زیر آ جاتی ہے۔ عمر جس کی صفت یہ ہے کہ پیاری، ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تو موصوف اور صفت میں سے موصوف کے نیچے زیر آتی ہے، مضاف اور مضاف الیہ میں سے مضاف کے نیچے زیر آتی ہے۔ تو یہاں یہ عمر عزیز آپس میں کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے۔ جہاں چیزیں 2 ہوں گی وہاں مضاف مضاف الیہ ہوگا، جہاں پیچھے ذات چیز ایک ہی ہو وہ صفت موصوف ہوں گے۔ عمر عزیز، پیاری عمر، 2 چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز ہے۔ اچھا تیری عمر، تیری عمر، اب عمر اور شے ہے تو اور شے ہے، اب یہاں 2 چیزیں ہو گئی۔
تو لہذا آج پھر سے سیکھو اتنا، یہ آپس میں صفت موصوف ہے، عمر عزیز صفت موصوف ہے، عمر جو ہے یہ موصوف ہے اور عزیز اس کی ایک صفت ہے۔ مزاج تو، کتاب تو، بتاؤ مزاج کیا ہے؟ مضاف، تو کیا ہے؟ مضاف الیہ، مزاج تو تیرا مزاج۔ چلو آج اتنا ہی کافی ہے، تو تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے ہر دن ہم سیکھتے رہیں گے۔ آگے چلیے۔ ہم با ہوا ہوا ساختی، دم با مصالح نہ پرداختی۔ ہما کا معنی آپ کو پتہ ہے کیا؟ با کا معنی ہے ساتھ، اس کو با بھی لکھنے میں لے آتے ہیں اور با بھی لکھنے میں لے آتے ہیں، اور ایک تیسری صورت اس کی ہوتی ہے با بھی نہیں اور با بھی نہیں، صرف با بجز، وہ جو کار پڑا ہے بجز، تو با صرف یہ اس تینوں طریقے سے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو آج یہ اس طریقے سے لکھا با، معنی کیا ہے اس کا؟ ساتھ۔ ہوا کا معنی کل آپ نے پڑھا تھا، ہوا خواہش، ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خواہش، اچھی خواہش کے بری خواہش، عام طور پر بری خواہش۔ ہوس یہ جو کہتے ہیں لالچ، ہرس، لالچ۔ ساختی، ساختن مصدر بنانا، تو ساختی بنایا تو نے، ساختم بنایا میں نے، ساختیم بنایا ہم نے، تو ساختی بنایا تو نے۔ دم، دم کہتے ہیں ایک سانس کو، دم ایک سانس کو، سانس کہہ لو یا پھونک کہہ لو، وہ جو کہتے ہیں بابا جی دم ڈال دیو، وہ دم یہ ہوتا ہے کہ پھونک مارو، دم کہتے ہیں سانس کو اور پھونک کو۔ با کا معنی بھی بتا کر آیا ہوں کیا؟ ساتھ۔ مصالح، مصلحت کی جمع ہے، معنی اس کا ہے نیکی، خیر، نیکی، خیر۔ نا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ پرداختی، مشغول ہونا، پرداختن مصدر مشغول ہونا، تو پرداختی مشغول ہوا تو، نہ پرداختی نہ مشغول ہوا تو۔ اب اور ذرا بچوں ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام، ساتھ خواہش کے اور لالچ کے بنائی تو نے، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ اب اس کو تھوڑا سا کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں لیکن ان کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ یار چائے والی دکان پر جا کر، جوس والی دکان پر جا کر کیا کہتے 2 گلاس دینا، حالانکہ 2 گلاس نہیں چاہیے، 2 گلاسوں کے اندر جوس چاہیے، 2 کپ دیں یار چائے والے کے پاس جا کر، تو کپ مقصود ہوتا ہے کہ کپوں میں چائے مقصود ہوتی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ کچھ لفظ ہوتے ہیں وہ لفظوں میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے لیکن معنی ان کا کرنا ہوتا ہے۔ اب لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ تمام، ساتھ خواہش اور لالچ کے بنائی تو نے۔ اب اس کا ہم پورا ترجمہ کرتے ہیں محذوف نکال کر، جو ہوتا نہیں ہے لیکن ترجمہ کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محذوف۔ یہاں پر عمر محذوف ہے، عمر، ہما عمر، تمام عمر، ساتھ خواہش کے اور لالچ کے بنائی تو نے۔ اب بنائی تو نے یعنی گزاری تو نے۔ اب ترجمہ پورا اب ہوا ہمارا لفظی ترجمہ بتانے کے بعد، اب ہم حاصل ترجمہ کریں گے۔ تمام عمر ساتھ خواہش کے اور لالچ کے گزاری تو نے۔ معنی سمجھا گیا ہے؟ گزاری کس کا معنی کر رہے ہیں؟ حالانکہ معنی اس کا ہوتا کیا ہے؟ بنائی، ساختن مصدر بنانا۔ ایک لحظہ بھی، ایک لحظہ کس کا ترجمہ کیا ہے؟ دمے، ایک سانس بھی، ایک لحظہ بھی، ساتھ نیکیوں کے نہ مشغول ہوا تو۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش من از بازی روزگار۔ کن کر تو، مکن نہ کر تو، لہذا آپس میں شرارت مکن، کیا ترجمہ ہوگا؟ نہ کر۔ عمر ضائع مکن، کیا معنی ہوگا؟ عمر ضائع نہ کر۔ نماز قضا مکن، نماز
نہ کر، نماز ادا کن، یہ جو جملے جو بولتا ہوں نا ان کو ساتھ یاد بھی رکھا گیا ہے۔ میں نے کہا کہ 2 جملے میں نے تیار کیے، آپ مقرون کے ساتھ آپس میں 5 6 7 جملے اور تیار کر کے تو روزانہ بولا کریں، چھوٹے چھوٹے جملے آپ بے ادبی مکن، بے ادبی نہ کر، نافرمانی رسول مکن، رسول پاک کی نافرمانی نہ کر، اطاعت رسول کریم بکن، حضور کی اطاعت کر، مکن کا معنی ہے نہ کر۔ تقیہ کہتے ہیں ٹیکے والا، لیکن معنی یہاں بھروسہ، تقیہ کا معنی بھروسہ، یہ بھی بھروسہ ہی ہے، جب ٹیکے لگاتے ہیں ہمارا بھروسہ سارے اسی پر ہو گیا، نہ کر بھروسہ۔ بار کا معنی کیا ہے؟ اوپر، عمر کا معنی عمر، نہ پائیدار نہ پختہ، ان دونوں کا معنی پائیدار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مضبوط، نہ پائیدار مضبوط نہیں، تو اس کو پھر ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ کمزور، نہ پائیدار کا معنی کریں گے کمزور، ضعیف۔ مباش نہ ہو جا، باش ہو جا، مباش نہ ہو جا، نہ ہو جا، ایمن مطمئن، آج کا معنی کیا ہے؟ سے، بازی کھیل کود، روزگار زمانہ۔ اب ذرا ترجمہ کرتے ہیں، یہ جو میں آپ کو ترجمہ کرواتا ہوں لفظوں کے نیچے حاشیے پر بھی لکھے ہوتے ہیں، کافی سارے ترجمے لفظ حاشیے پر لکھے ہوتے ہیں۔ نہ کر بھروسہ نہ پائیدار عمر پر، کمزور عمر پر، نہ ہو جا مطمئن زمانے کے کھیل کود سے۔ تو یہ 3 شعر ہو گئے پیارے بچوں آپ کے۔ اب اس کا حاصل کلام کہنے کے لئے یعنی ہم سے ہر بندہ دیکھ لے، جو بزرگ فرما رہے ہیں نا 40 سال تیری عمر گزر گئے، میرے 40 گزر گئے، آپ کے 10 15 20، دیکھو ابھی تک ہم نے کچھ خاص آخرت کی کمائی نہیں کی، بچپن والی حالتیں، بچپن والی شرارتیں ابھی تک بھی ہم کر رہے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور بچپن والی شرارتیں نہیں گئی، گھومنا پھرنا، آوارہ ہونا، ہماری حالت نہیں بدلی، یہ بات سمجھا رہے ہیں حضرت سعدی۔ اور فرماتے ہیں کہ جتنی تیری عمر گزر گئی ہے چیک کر کے دیکھ، خواہشات کے پیچھے پڑ کر گزر گئی ہے، لالچوں کے پیچھے پڑ کر گزر گئی ہے، کوئی خاص نیکیاں کوئی نہیں کی ابھی تک ہم نے، یہ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ باقی یہ جو عمر ہے یہ کتنا کو عرصہ رہے گی، یہ مت سوچ کے ابھی بہت جئیں گے، کوئی بھروسہ نہ کر، کمزور عمر ہے، عمر موت نہ دیکھے عمرانو، یہ جو موت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی یہ تھوڑا کہ 70 سال کی ہوں گے تو پھر مریں گے، کوئی بھروسہ نہ کر اس عمر کا، بھلے تو کل ہی مر جائے، بھلے آج ہی مر جائے، یہ معنی ہے کہ عمر تو بڑی کمزور چیز ہے، بھلے ابھی بیٹھے بیٹھے میری موت واقع ہو جائے، تو عمر پر بھروسہ کرتے ہوئے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور جب بڑے ہوں گے تو پھر یہ اچھا کام کریں گے، نہ بھروسہ نہ کر۔ تو زمانے کا جو کھیل کود ہے اس سے مطمئن نہ ہو جا کہ یہ ہمیشہ رہے گا، آج اگر عیاشی ہے تو ہمیشہ عیاشی رہے گی، آج اگر رزق کھلا ہے تو ہمیشہ کھلا ہی رہے گا، کوئی مطمئن نہ ہو جا، زمانے کا کھیل کود اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ حاصل معنی ہے جو کہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں شعر آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ ابھی تک جو شعر نہیں علماء کو بڑے یاد ہوتے ہیں، شعر جو اصل علماء ہیں محنتی ان کی زبانوں پر یہ سارے جاری ہوتے ہیں۔ چہل سال عمر، دیکھو میں نے بھی کئی بار آپ دیکھو گے، یہ سنو گے وہ تقریر کے اندر بھی شعروں کا حوالہ دینا پڑ جاتا ہے۔ چہل سال عمر، میں کہتا ہوتا ہوں ساتھی فرماتے ہیں چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفلی نگشت، 40 سال کے ہو گئے ہو لیکن بچپنا ختم نہیں ہوا، یہ میں تقریروں کے اندر یوں حوالہ دیتا ہوتا۔ ہما با ہوا و ہوا ساختی دم با مصالح نہ پرداختی، تو یہ شعر آپ کو ایسے یاد ہونا چاہیے، یہ جو لڑکے یوں سنائیں تو سمجھو کہ انہیں یاد نہیں ہے۔ دم با مصالح، یہ سمجھو کہ یاد نہیں، یاد اس کو ہے جو یوں بولے، دم با مصالح نہ پرداختی، ہما با ہوا و ہوا ساختی دم با مصالح نہ پرداختی، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، یعنی اسے تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر میں سمجھوں کہ آپ کو آتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ مباش ہے من از بازی روزگار، تسلسل کے ساتھ پڑھنے والے کو یاد ہے، وگرنہ یاد نہیں ہے۔